تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ تعارف سورۃ المنافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم نام پہلی آیت کی ابتدا میں المنافقون کا لفظ ہے، نیز اس صورت میں منافقین کے احوال ہی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام المنافقون رکھا گیا۔ اس میں 2 رکوع، 11 آیتیں، 180 کلمے اور 973 حروف ہیں۔ زمانہ نزول غزوہ بنی مصطلق 6 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ صورت ایک ایسے حادثے کے بارے میں نازل ہوئی جو اس وقت پیش آیا جب مسلمان اس غزوے میں فتح یاب ہونے کے بعد مریسی نامی ایک کنویں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس لیے اس صورت کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے 6 سال جنگ سے واپسی کے سفر میں یا مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا۔ فتنہ نفاق کا تاریخی جائزہ۔ اس واقعے کے اسباب و علل کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں فتنہ نفاق کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب ہی ہم اس واقعے کی سنگینی کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یثرب میں 2 قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان میں دیرینہ رنجشیں اور رکابتیں تھیں جو معمولی بات پر جنگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور جب ایک مرتبہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تو پھر برسوں بجھنے کا نام نہ لیتے۔ مسلسل خانہ جنگی کے باعث دونوں قبیلے کمزور ہو گئے تھے۔ صلح و امن سے زندگی بسر کرنے کی خواہش ان کے دلوں میں چٹکیاں لینے لگی تھی، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو دونوں قبیلوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آخر کار عبداللہ بن ابی جو خزرجی تھا، وہ ایک ایسے قائد کی حیثیت سے ابھرا جس کی قیادت پر دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا ہونے والی تھی، اس کے لیے تاج سنار کے پاس بن رہا تھا۔ اس اثناء میں یثرب کی فضا میں اسلام کے اثرات بڑی قوت سے نمودار ہونے لگے۔ عقبہ اولا میں چند یثربی مشرف با اسلام ہوئے۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ دوسرے سال اسی موقع پر دونوں قبیلوں کے 75 افراد مکہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی۔ ان میں سے حضرت عباس ابن عبادہ بن نزلہ انصاری بھی تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی بیعت نہ کی جائے، عبداللہ بن ابی کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے تاکہ اتحاد و تعاون کی جو فضا یثرب میں بڑی مدت کے بعد پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی بدمزگی رونما نہ ہو۔ لیکن دوسرے ساتھیوں نے ان کی اس تجویز کو کوئی اہمیت نہ دی اور سب نے شرف بیعت حاصل کر لیا۔ جب یہ قافلہ واپس یثرب پہنچا اور عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں کو اس کا علم ہوا تو ان کے غم و غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تاج پوشی کی رسم اب کبھی ادا نہ ہوگی۔ یہاں کے مسلمان، جن میں اوس و خزرج کے رؤساء بھی شامل تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رئیس بنانا ہرگز پسند نہ کریں گے۔ معاہدے کے مطابق مکہ سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ عرصے کے بعد ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے۔ حضور کے قدم رنجہ فرمانے سے یثرب مدینہ النبی بن گیا۔ عبداللہ اور اس کے ہمراہ ساتھیوں نے جب اپنے آقا کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ محبت کو دیکھا تو انہوں نے اپنا بھلا اسی میں سمجھا کہ وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا، نمازوں میں بھی حاضر ہوتے، بادل نخواستہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے، لیکن حضور اور اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے جذبات شدت اختیار کرتے گئے۔ وہ اس گھات میں رہتے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ کھڑا کر کے ان کی جمعیت کو منتشر اور پراگندہ کر دیں، اور دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اوس و خزرج دونوں قبیلے حضور سے مایوس ہو کر عبداللہ بن ابی کو اپنا قائد اور رئیس تسلیم کر لیں۔ لیکن عبداللہ تھا بڑا عیار۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ اپنی جھوٹی عقیدت کو بڑے زوردار الفاظ سے ظاہر کرتا تاکہ اس کے دل کا کھوٹ لوگوں پر عیان نہ ہونے پائے۔ اس نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جمعہ کے روز جب مدینہ اور مضافات کے تمام مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تو یہ بھرے مجمع میں اٹھ کر یہ اعلان کرتا، بھائیو، یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور شرف بخشا ہے۔ آپ لوگ دل و جان سے ان کی تائید کریں، ان کے ہر ارشاد کو گوشے ہوش سے سنا کریں اور جو حکم دیں اس کی تعمیل کیا کریں۔ اس کے باوجود بسا اوقات اس کے دل میں چھپا ہوا بغض آشکارا ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے
کہ راستے میں اس سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے سعد بن عبادہ کو بلا کر شکایت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص قابل رحم ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے اس کے لیے تاج بن رہا تھا اور اس کی تاج پوشی کی تقریب منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضور کے آنے سے اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے اور اس کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ حضور نے اس کا تاج اور تخت چھین لیا ہے، اس لیے اس سے نرمی کا برتاؤ ہی بہتر ہے۔ جنگ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی تو حضور نے ان کی گوش مالی کے لیے ان پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا۔ یہ منافق اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گیا اور حضور کی زرہ کے دامن کو پکڑ کے کھینچ کر کہنے لگا، یہ قبیلہ 700 جنگجو مردوں پر مشتمل ہے، یہ میرے حلیف ہیں، میرے اشارے پر سر بکف میدان میں آ کودتے ہیں، کیا آپ میرے حلیفوں کو ایک دن میں ہی قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کا مارکا مسلمانوں کے لیے انتہائی کرب و اضطراب کا باعث تھا۔ کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر دھاوا بولنے کے ارادے سے بڑے آ رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 1000 تھی۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی سے اس سے زیادہ جنگجو افراد کا ملنا ممکن نہ تھا۔ ان میں سے 300 عبداللہ ابن ابی کے حواری تھے۔ حضور علیہ السلام 1000 کے لشکر کو لے کر میدان احد کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ اپنے 300 حواریوں سمیت الگ ہو گیا اور مدینہ واپس لوٹ آیا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی۔ پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ عین لڑائی کے وقت 300 ساتھیوں کا الگ ہو جانا مسلمانوں کے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی، لیکن اس ظالم کو ایسی بے وفائی سے ذرا شرم نہ آئی۔ اس کا نفاق، جس کو وہ اب تک بڑی ہوشیاری اور عیاری سے چھپائے ہوئے تھا، مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا۔ جنگ احد کے بعد نماز جمعہ کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حسب معمول اس نے وہی جملے دہرانے چاہے جو ہر جمعے کو وہ دہرایا کرتا تھا، تو ایک مسلمان نے اسے جھڑک کر کہا، کمبخت بیٹھ جا، تمہیں ایسی باتیں اب زیب نہیں دیتی۔ اس نے اس چیز کو اپنی توہین خیال کیا اور بڑبڑاتا ہوا لوگوں کے سروں سے پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصار نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے نصیحت کی کہ ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لو۔ وہ بگڑ کر بولا، میں ان سے معافی مانگنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں آپ سورہ حشر کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ اس موقع پر بھی اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ بنی نذیر کی عہد شکنی اور غداری کی سزا دینے کے لیے جب حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو اس خبیث نے انہیں کہلا بھیجا کہ گھبراؤ مت، میں اور میرے ساتھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور اگر ہمیں شکست ہوئی اور تمہیں یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا تو تنہا تم ہی مدینے کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے سے چلے جائیں گے۔ ان کی اس سازش سے یہود کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے اور مسلمانوں کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی اس سازش سے مطلع فرما دیا، اس طرح ان کی منافقت کا بھانڈا چوراہے پر پھوڑ ڈالا۔ اگرچہ حضور علیہ السلام اور سارے مسلمانوں پر ان لوگوں کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو کلیتاً اسلام سے خارج کرنے کا اعلان نہ کیا جائے۔ بیرونی دشمنوں سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے مدینے کے اندر ایک دوسرے محاذ پر جنگ کا آغاز مناسب نہ تھا۔ نیز عبداللہ کے حواریوں میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے ذی اثر لوگ کافی تعداد میں تھے۔ ان حالات میں ان سے لڑائی بڑے خلفشار کا باعث بن سکتی تھی۔ دوسری طرف عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ جنگ کر سکیں۔ انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اس طرح وہ مسلمانوں سے ہر طرح کا مفاد بھی حاصل کر سکتے تھے اور انہیں مناسب موقع پر مؤثر طریقے سے گزند بھی پہنچا سکتے تھے۔ یہی حالات تھے جب غزوہ بنی مستلق کی نوبت پیش آئی اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ عبداللہ اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی شرکت کا موقع مل گیا۔ اس سفر کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے مسلمانوں پر
دو ایسے مہلک وار کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم مسلمانوں کی دستگیری نہ فرماتا تو مسلمان ان مہلک واروں سے جاں بر نہ ہو سکتے۔ ایک واقعہ افق جس کے متعلق آپ سورہ نور میں پڑھ چکے ہوں گے، دوسرا یہ واقعہ جس کی تفصیل اب پیش خدمت کی جا رہی ہے۔ بنو مستلق کا قبیلہ قدید کی سمت میں ساحل سمندر کی طرف آباد تھا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ اس کا سردار حارث ابن زرار اپنے قبیلے کے جنگجو بہادروں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ اور بقول ابن ہشام ابو ذر غفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود بنی مستلق کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ مریسی کے کنویں کے قریب دونوں لشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بنو مستلق شکست کھا کر وہاں سے بھاگے۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ فتح کے بعد حضور نے چند روز اسی جگہ پر قیام فرمایا تاکہ مسلمان مجاہد جنگ کی تھکاوٹ کو دور کر لیں اور واپسی کے سفر سے پہلے تازہ دم ہو جائیں۔ اس اثناء میں ایک خطرناک واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہجہ ابن مسعود غفاری کو بطور خدمتگار اپنے ہمراہ لے گئے تھے تاکہ آپ کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرے۔ جہجہ کنویں پر پانی لینے کے لیے گئے تو ان کا ایک شخص سنان الجہنی سے پانی بھرنے پر جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی اور ہاتھا پائی تک نوبت جا پہنچی۔ جہجہ کی ایک ضرب سے سنان کو زخم آ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق زور سے پکارا، یا معشر الانصار، اے انصار میری مدد کو پہنچو۔ چونکہ اس کا قبیلہ انصار کا حلیف تھا، جہجہ نے اپنے بچاؤ کے لیے یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کو پہنچو کا نعرہ بلند کیا۔ دونوں طرف سے لوگ ہتھیار لیے ہوئے اپنے اپنے ساتھی کی مدد کو پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ چھڑ جاتی اور بنی مستلق پر انہیں جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ شکست میں بدل جاتی۔ حضور اپنے خیمے سے جلدی جلدی تشریف لے آئے اور دونوں فریقوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ تم نے جاہلیت کے نعرے لگانے کیسے شروع کر دیے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کی پکار بڑی بری بات ہے، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مداخلت سے فتنہ و فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلے سرد ہو گئے۔ سنان نے جہجہ کو معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ منافقین تو اس واقعے سے بہت خوش تھے۔ یکا یک یہ آگ بجھ گئی تو ان کے دلوں میں حسد کی جو چنگاریاں سلگ رہی تھیں وہ بھڑک اٹھیں۔ ایک ایک کر کے عبداللہ کے پاس پہنچے اور اس پر برس پڑے کہ تو نے اس موقع پر ہماری کوئی امداد نہیں کی۔ اگر تو ذرا بھی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا تو آج ہم ان بھک منگوں کا کچومر نکال دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اب ان کے طرفدار بن گئے ہو اور ہماری وہ توقعات جو ہم نے تم سے وابستہ کر رکھی تھیں ان پر تم نے پانی پھیر دیا ہے۔ وہ نابکار پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ان کا یہ تانا سن کر وہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، یہ سب تمہارے اعمال کا پھل ہے، اب اسے چکھو۔ تم نے ان مہاجروں کو آنکھوں پر بٹھایا، ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں گھورنے لگے ہیں۔ تمہاری مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی نے کہا، اپنے کتے کو پال کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹنے لگے۔ اگر تم ان لوگوں کو اپنا بچا کچا کھانا دینا بند کر دو تو 2 دن میں ان کے دماغ درست ہو جائیں اور بھوک سے تنگ آ کر حضور کا اسم گرامی لے کر کہنے لگا، اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مجھے مدینہ واپس جانے دو، پھر تم تماشا دیکھنا۔ انا واللہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو باخدا عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ الاعز سے اس نے اپنے آپ کو مراد لیا اور دوسرے لفظ ازل سے حضور کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ یا رائے ضبط نہ رہا، تڑاک سے بولے، انت واللہ الذلیل القلیل، بخدا تو ذلیل ہے، تو قلیل ہے، تو اپنی قوم میں مبغوض ہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند رحمان نے عزتیں بخشی ہیں اور اہل ایمان ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ ابن ابی بولا، خاموش ہو جاؤ، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید غصے سے کامتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے
اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور کو یہ سن کر بڑی کوفت ہوئی، رخ انور کا رنگ بدل گیا۔ بات ٹالنے کے لیے حضور نے فرمایا، اے نوجوان، شاید تم اس کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، شاید تمہیں شبہ ہوا ہو، شاید تیرے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہو۔ ہر بار زید نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی۔ انصار کے ایک گروہ نے بھی زید کو ملامت کرنا شروع کی کہ ناسمجھ بچے نے خام خواہ ہمارے سردار پر الزام لگایا اور اسے بدنام کیا ہے۔ حضرت زید نے کہا، بخدا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہی بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا، میرے آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اگر میرا اس کو قتل کرنا مصلحت کے خلاف ہے تو خود انصار میں سے معاذ ابن جبل یا عباد ابن بشر یا سعد ابن معاذ یا محمد ابن مسلمہ کو حکم فرمائیے کہ وہ اس کا سر قلم کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فوراً کوچ کا حکم دیا اور 30 گھنٹے تک لگاتار سفر جاری رہا، نہ رات کو آرام نہ دن کو قیلولہ۔ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ جب حضور نے ایک جگہ قیام فرمایا تو لوگ سواریوں سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کنویں پر جو سانحہ ہوا تھا لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے۔ راستے میں حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بے وقت سفر کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو حضور کا یہ معمول نہ تھا۔ ارشاد فرمایا، تمہیں علم نہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے کیا گل کھلایا ہے؟ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو حضور نے اس منافق کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دہرایا۔ وہ بصد ادب عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور وہ ذلیل ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا سارے لشکر میں ہو گیا، تمام انصار کو بھی اس کی گستاخی کا علم ہو گیا۔ ان کے غصے کی حد نہ رہی۔ بعض لوگوں نے از راہ خیر خواہی عبداللہ کو کہا، جاؤ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لو، حضور کریم ہیں، تیری خطا بخش دیں گے۔ وہ بے حیا جھٹ سے بولا، تم نے کہا ان پر ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا۔ تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی اور زکوٰۃ دیتا رہا۔ اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ اس کا یہ گستاخانہ جواب سن کر سارے مجاہدین غصے سے بےتاب ہو گئے اور سب کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ ابن ابی کا لڑکا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تلوار کو بے نیام کر کے اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے باپ، تم نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اجازت نہ دیں۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عبداللہ چلا اٹھا، اے خزرج کے لوگوں، ذرا دیکھو، میرا بیٹا مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ یہ خبر جب نبی کریم کو ملی تو حضور نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو گھر آنے سے نہ روکے۔ عبداللہ نے کہا، اگر میرے آقا کا یہ حکم ہے تو اب میں اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس وقت حضور نے حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، اگر تم اس وقت اس کو قتل کر دیتے تو انصار کے کئی لوگ ناراض ہوتے۔ آج اگر میں چاہوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی معترض بھی نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے بہت زیادہ مبنی بر حکمت تھی۔ یہ حالات تھے جن میں اس سورہ پاک کا نزول ہوا۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ سورت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے مندرجات سمجھنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔